أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ما شاء الله. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی حاضر خدمت ہے. تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو مومن کے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. یہ اللہ فرما رہا ہے، اور کن کو فرما رہا ہے؟ محبوب علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، اور آگے محبوب علیہ السلام امتیوں کو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں، ان کے سب کو مومنین کو فرما رہے ہیں. فرمایا کہ آپ فرما دیں، کل آپ فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، تب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ نہایت ہی بخشنے والا مہربان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ روح گردانی کریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یہ سورہ آل عمران
کے اندر یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے حصول کے لیے اپنے پیارے حبیب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو لازمی قرار دیا ہے۔ اتباع اطاعت سے آگے کی چیز ہے۔ اطاعت کے معنی ہے حکم ماننا، یعنی کہ حکم کی تعمیل کرنا، اور اطاعت کے معنی ہے پیروی کرنا، یعنی کہ پیچھے چلنا۔ جیسا کہ آج کل مرید اپنے پیر کی اطاعت کرتا ہے، اپنے پیر کی طرف دیکھ کر چلتا ہے، جیسے یعنی کہ پیر سر پہ پگڑی ڈالتے ہیں تو وہ مرید بھی سر پہ پگڑی ڈالتے ہیں، جیسے کہ مرید یعنی کہ پیر یعنی کہ سفید کپڑے ڈالتے ہیں تو مرید بھی سفید ہی کپڑے ڈالتا ہے۔ تو ناظرین کرام آگے سنیے گا، اطاعت کا دائرہ محدود ہوتا ہے اور اتباع کا بہت وسیع ہوتا ہے۔ اطاعت میں فرائض اور واجبات شامل ہوتے ہیں، جبکہ اتباع میں فرائض اور واجبات کے علاوہ نوافل مستجابات بھی شامل ہوتے ہیں۔ بعض حالات میں اطاعت ظاہری اور رسمی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتباع میں ظاہر اور باطن دونوں یکساں ہو جاتے ہیں۔ اطاعت میں حکم دینے والے کی عظمت پیش نظر ہوتی ہے، جبکہ اتباع میں جس کی پیروی کی جائے اس کی عقیدت اور محبت کا جذبہ غالب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو ترک نہیں کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان سے کھانے کے دوران ہاتھ سے لقمہ گر گیا تو آپ نے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسے اٹھا کر صاف کیا اور تناول فرما لیا۔ ایک خادم نے عرض کیا کہ آپ ایسا نہ کیجئے، اجمیوں میں سے یہ طریقہ معیوب ہے اور وہ ایسا کرنے والے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے برجستہ فرمایا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں۔ بہرحال جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی کرے گا تو اللہ اسے اپنے محبوب بنا لے گا۔ تو آخری نبی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور مالک کل کے بے پناہ نعمتوں میں سے وہ عظیم نعمت ہے جسے اللہ نے دینے کے بعد جتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا ہے، ان میں انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا، انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے۔ تو ناظرین کرام میرے پاس کافی احادیث مبارکہ ہیں، تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، چونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، چونکہ سحری کا وقت بھی قریب ہوتا ہے، تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں، چونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر بھی اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہماری گفتگو ہوگی۔ تو میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں میرے پیر بھائی جناب محمد عثمان یوسف صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جناب قاری صاحب نے بھی تلاوت بھی فرمائی، جناب قاری محمد زاہد قادری صاحب خوش آمدید، ان کے ساتھ جناب محترم جناب محمد عمران علی حیدری صاحب ماشاءاللہ ابھی ناشری پڑھیں گے۔ تو میں ابتدا کر رہا ہوں عمران بھائی سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی عمران بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ جی بلال بھائی آپ کو میں انشاءاللہ آج یہ کلام سناتا ہوں کہ لکھا شاعر نے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا لکھا کلام لگتے سرکار کے پتلا۔ سبحان اللہ، جی ارشاد۔
نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے میرے گھر رحمت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے میرے گھر رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، یہ سنا ہے کہ بہت قبر اندھیری ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی، قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی۔ اس کلام کا مقطع، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، میرا دامن تو گناہوں سے بھرا ہے الطاف، ایک سہارا ہے کہ میں تیرا ہوں، ایک سہارا ہے کہ میں تیرا ہوں، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی، ایک سہارا ہے کہ میں تیرا ہوں، اسی نسبت سے سرے حشر شفاعت ہوگی، نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوب کیا خوب، ماشاءاللہ جی، بہت خوبصورت آپ نے نعت پڑھی جی۔ السلام علیکم جی، اللہ کا شکر جی، آپ سنائیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، ارشاد فرمائیں، آج تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا موضوع ہے، اور دوسرا جمعۃ الوداع، جو رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے، تو انشاءاللہ عمران بھائی سے ہم آخر پہ وہ بھی سنیں گے جو قلب عاشق ہوا پارا پارا۔
الوداع الوداع ماہ رمضان. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ارشاد فرمائیں کہ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ اپنے کنبہ سے محبت ہو تو قرآن پاک ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائی بلال یوسفی صاحب, اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ گزارش کر دوں کہ آج جمعۃ الوداع ہے, رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے, اور اس میں امت میں کچھ لوگوں میں غلط باتیں مشہور ہیں. جیسے یہ مشہور ہے کہ اس جمعۃ الوداع کو 4 رکعت نفل ادا کرو اور ساری عمر کی قضائیں نمازیں معاف ہو جاتی ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. بالکل غلط ہے. بے شک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کوئی فرمان ہی نہیں. بے شک. اور جو بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کر کے کوئی بات کہتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. اگر ایسا فرمان ہو تو پھر لوگ نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں اور کہیں جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا اور آخری جمعے ہم 4 نفل ادا کریں گے اور ساری عمر کی قضائیں نمازیں ادا ہو جائیں گی. یہ بالکل غلط ہے. جمعۃ المبارک کی بڑی فضیلت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے آخری جو جمعۃ المبارک ہوتا ہے یا رمضان مبارک کے جتنے بھی جمعے آتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے کہ جمعۃ المبارک کے 24 گھنٹے ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی عذاب کے مستحق مجرموں کو بخش دیتا ہے. جتنے بھی جمعے آتے ہیں ہر لمحہ, ویسے تو ہر دن اور ہر لمحے بخشے جاتے ہیں, لیکن جمعۃ المبارک کے 24 گھنٹے ہر لمحے عذاب کے جو مستحق مجرم ہوتے ہیں ان کو بخش دیا جاتا ہے. اچھا یوسف صاحب, یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا اس کا نام ہے جی, وہ آپ کو میں نے ذہن میں آیا, اگر جو لوگ تمنا کر کے بیٹھتے ہیں کہ بھی رمضان مبارک آئے گا, ہم اس میں 4 نفل پڑھیں گے, ہماری ساری نمازیں قضا معافی ہو جائے گی, مجھے یہ بتائیں کیا ان کو پتہ ہے کہ ہماری زندگی اگلے رمضان تک ہے یا نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کسی کو ایک لمحے کا بھی نہیں پتا. نہیں پتا. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھ کر اس دنیا سے جانا ہے. بے شک. لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کس لمحے اس دنیا سے چلے جانا ہے. اللہ. ہمیں بھی یہ نہیں پتا کہ ہم نے یہاں سے اٹھ کر اپنے گھر جانا ہے کہ نہیں جانا. موت کا وقت مقرر ہے, اور جس جگہ موت آنی ہے اس جگہ کا بھی وقت مقرر ہے. بے شک. اگر بندے نے کراچی میں فوت ہونا ہے اور لاہور میں بیٹھا ہے, لیکن جب اس کا وقت آئے گا وہ کراچی پہنچ جائے گا. اگر کوئی مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, جہاں بھی جس کا وقت لکھا ہے اس نے اس وقت پہنچ جانا. سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ایک شخص حاضر تھا, تو سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے اسے بڑے تعجب کی نگاہ سے دیکھا. اس پر خوف طاری ہو گیا. اس نے سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا, حضور مجھے ہوا کو حکم دے, وہ مجھے چین چھوڑ رہا ہے. آپ نے ہوا کو حکم دیا, وہ چین چھوڑ رہی, چین اترا, اس کی روح قبض کر لی گئی. تو سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ نے اسے تعجب کی نگاہ سے کیوں دیکھا؟ تو اس اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا, پیارے سلیمان علیہ السلام, اس بندے کی روح قبض کرنے کا مجھے چین میں حکم ملا تھا اور وہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اب میں اسی کشمکش میں تھا کہ یہ ایک دن میں چین کیسے پہنچے گا. لیکن جب اس کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وقت میں اس کو چین پہنچا دیا. تو موت کا وقت مقرر ہے, جگہ بھی مقرر ہے, لیکن یہ کسی کو نہیں پتا. جس جگہ دفن کرنا وہ جگہ بھی مقرر ہے, اور کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کس لمحے جانا ہے. ہم کہتے ہیں, ایک بندہ کہتا ہے جی وہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا میں نمازیں بھی پڑھ لوں گا, قرآن مجید بھی پڑھ لوں گا. پیارے بھائیو, اگر رمضان مبارک کا مہینہ دیکھنا ہی نصیب نہ ہوا تو پھر کیا کرو گے؟ رمضان ہر سال آتا ہے پر بندہ نہیں ہوتا. بندہ نہیں ہوتا. کئی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کئی بندے رمضان مبارک سے پہلے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے رمضان مبارک دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا تو پھر عبادت کروں گے, نہیں, عبادت پہلے کرو. پتہ نہیں رمضان مبارک کا مہینہ تمہیں دیکھنا ہے, تمہاری قسمت میں ہے بھی ہے, نصیب میں ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. تو رمضان مبارک کا مہینے سے پہلے جو اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور جو ہم وقت گزار رہے ہیں, جو لمحہ گزار رہے ہیں, اس لمحے کی قدر کرتے ہوئے اس لمحے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمارے لیے آنا ہے کہ نہیں آنا, اگلا سانس بھی ہم نے لینا ہے کہ نہیں لینا.
کل کا دن بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا. آج ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے, آج کل فجر کی نماز پڑھی تھی, ظہر عصر مغرب عشاء پڑھی ہے, پتہ نہیں کل صبح ہم نے فجر کی پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی, ظہر کے وقت مسجد جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے, کسی کو کوئی پتہ نہیں. تو اس لیے بالکل یہ نہیں کرنا چاہیے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو میں 4 رکعت نفل ادا کر لوں گا, اور 4 رکعت والی حدیثی بالکل نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اور کئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں جی رمضان مبارک کے آنے کی جو خوشخبری دے گا اس کے لیے جنت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایسا بھی کوئی بالکل فرمان نہیں, غلط ہے بالکل. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف نسبت کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ فرمائی ہو. اگر کریں گے تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا واٹس ایپ پہ اور فیس بک کے اوپر, یعنی کہ اکثر یعنی کہ یہ حدیث جو ہے نا وائرل کرتے ہیں, لیکن حدیث نہیں ہے بالکل نہیں. لیکن وہ کہتے ہیں جی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی ربیع الاول شریف کی یا رمضان مبارک کی یا کوئی بھی یعنی کہ انہوں نے مبارکباد دی تو اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی. بالکل جنت نہیں ہوئی بلکہ جہنم واجب ہو گئی. کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے اور اس نے غلط بات کہہ دی, تو اس لیے جہنم واجب ہو گئی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہی دیا کہ آپ نے ابھی بتایا نہیں ہے کہ جو میری یعنی کہ کوئی بات کرے اپنے سے جو میں نے نہ فرمائی ہو تو وہ تو پھر اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. اصل میں بات یہ ہے کہ جب فیس بک پر, واٹس ایپ پر یا موبائل پر ان باکس پر کوئی میسیج آ جائے تو اسے بغیر تصدیق کی آگے فارورڈ نہیں کرنا چاہیے. آج سے تقریباً 10 12 یا 14 سال پہلے کی بات ہے یا 15 سال پہلے کی بات ہوگی, مجھے ایک موبائل پہ نا ان باکس پہ میسیج آیا. اچھا. میں نے وہ میسیج صاحبزادہ والا شان سرکار مفتی خلیل احمد یوسی صاحب مدعو کو آپ نے سینڈ کر دیا. تو آپ کا مجھے فون آ گیا, فرمایا یہ جو آپ نے میسیج بھیجا ہے اس کا حوالہ کدھر ہے. میں نے اس کی حضور وہ کسی نے میسیج بھیجا, میں اس کو پوچھ کے بتاتا ہوں. جس نے میسیج بھیجا نہ اس کے پاس کوئی حوالہ نہ اس نے مجھے کوئی حوالہ بتایا. اس دن سے میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میسیج میں تب بھیجوں گا جب میں خود کتاب پڑھوں گا, کتاب پڑھ کے حوالہ دیکھوں گا, پھر میسیج آگے سینڈ کروں گا. اور ہمارے قبلہ بابا سرکار پیر طریقت رہبر شریعت امین علم لدنی منیر اسلام پیر منیر احمد یوسی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ فرماتے تھے کہ جو بات کرنی ہے نا وہ پڑھ کر پھر آگے بیان کرنی ہے. بات جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, صحابہ کا, اہل بیت, اعظام, اولیاء کا جو بھی فرمان پڑھنا ہے, جو بیان کرنا ہے, پہلے اسے اپنی نظر سے پڑھنا ہے پھر آگے بیان کرنا ہے, تاکہ اگر کوئی حوالہ پوچھ لے تو اس کا حوالہ بھی آنا چاہیے. اور ایسا ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے نگینہ مسجد میں ایک درس دیا تو ایک بھائی میرے پاس آ گئے, کہنے لگے آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ کہاں سے کی ہے. میں نے کہا پیارے بھائی میرے پاس کتاب موجود ہے, سیرت الرسول عربی میں لکھی ہوئی ہے. وہ بندہ میرے ساتھ گھر میں آیا اور گھر میں آ کر میں نے اوپر سے کتاب لی, کتاب لا کر اس کو دکھائی, پھر اس کو تسلی کی. اسی طرح ایک مرتبہ میں نے رسالے سے میسیج سینڈ کیا تو ایک میڈیکل ایپ کا مینیجر میرے پاس آ گیا, کہنے کا جو آپ نے یہ کیا یہ کہاں سے کیا. میں نے کہا یہ ہمارے قبلہ بابا سرکار رحمٰن نے اپنے رسالے شریف میں لکھا ہے اور یہ نیچے والے لکھے ہیں. اس نے آگے چیک کیے باقاعدہ. تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت تک بات بیان نہیں کرنی چاہیے جب تک بندہ خود نہیں پڑھتا. یہاں کسی عالم جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, اہل بیت, اعظام, اولیاء سے محبت رکھنے والا ہو, اگر اس سے کوئی بات سنے ان سے تو پھر اس کو بیان کر سکتے ہیں. اگر کوئی مستند عالم ہو جو جن پر پورا اعتماد ہو کہ یہ جو ہے یہ غلط بات بیان نہیں کر سکتے تو ان کے بات آپ بیان کر سکتے. جیسے ہم قبلہ بابا سرکار رحمٰن سے کوئی بات سنتے تو وہ آگے بیان کر دیتے. تبلیغ ہے نا, بابا سرکار فرماتے تھے کہ ہم جو بھی فرماتے تھے سنتے تھے پھر آگے بیان کر دیتے. تو اپنے تکے سے کوئی بات نہیں بیان کرنی چاہیے, نہیں تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ. یہی ارشاد فرمائے اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد سے زیادہ اپنے کنبہ سے محبت ہو, قرآن پاک اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے, قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں, ان کانا آباؤکم و بناؤکم, اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے, و اخوانکم و ازواجکم, اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں, وعشیرتکم, اور تمہارا کنبہ, واموالو نقترفتموہا و تجارتن تخشون کسادہا, اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا کہ جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے, ومساکین تردونہا, اور تمہارے پسند کے مکان,
احبا الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا راستہ دیکھو، میرا عذاب آیا. واضح طور پر اللہ نے فرما دیا اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہاری کمائی کے مال، تمہاری تجارت، تمہارے پسندیدہ مکان، یہ تمام چیزیں اگر اللہ تبارک تعالیٰ، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں جہاد میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انتظار کرو، میرا حکم آیا، انتظار کرو. اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو نافرمان ہوتے ہیں، بے ادب ہوتے ہیں، ان کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. انسان کو فطری طور پر اپنے ماں باپ، دادا دادی، بیٹا اور بیٹے اور اولاد اور بیوی اور قریبی رشتہ دار یہ بہت محبوب ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کو اپنا کمایا ہوا مال بھی بڑا محبوب ہوتا ہے، کاروبار بھی بڑا محبوب ہوتا ہے، جہاں پر وہ رہتا ہے وہ مکان بھی بڑا پسند ہوتا ہے. تو ان سب کو چھوڑ کر، ماں باپ، بیوی بچے، خاندان کو چھوڑ کر، اپنے مال کو چھوڑ کر، پسند کے مکان کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جانا یہ بہت دشوار ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کے لیے ہجرت کرنا بھی یہ گراں ہوتا ہے. اور اسی طرح جب بندہ اس کو جو ہے وہ اپنی جان بھی بڑی پیاری ہوتی ہے، اور پھر جہاد میں جب جانے کی باری ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اس پر بہت شاق گزرتا ہے. کیوں شاق گزرتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس جہاد میں میری جان بھی جا سکتی ہے، میرا مال بھی ختم ہو جائے گا، بیوی بچے چھوٹ جائیں گے. تو ہجرت کرنا اور جہاد میں جانا یہ انسان پر بڑا گرا گزرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسے بندے کو شیطان بھی ورگلاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان ابن آدم کے راستوں میں بیٹھتا ہے. جب کوئی بندہ اسلام قبول کرنے لگتا ہے تو شیطان اسے کہتا ہے تم اپنے دین اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ رہے ہو، تم اپنے دین کو چھوڑ رہے ہو، اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ رہے ہو، جو تمہارے آباء و اجداد جس دین پہ پیروکار تھے تو اس کو چھوڑ رہے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم شیطان کی بات کو رد کر کے اسلام قبول کر لیتا ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہجرت کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے تم ہجرت کر کے اپنے وطن کی زمین اور آسمان کو چھوڑے جا رہے ہو، جس جگہ تمہارے سارے رشتہ دار تھے، تمہارا کاروبار ہے، تمہارا مال ہے، تم اس جگہ کو چھوڑ کر جا رہے ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم شیطان کی اس بات کو بھی رد کر کے ہجرت کر جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. وہ شیطان کی بات نہیں سنتا، ہوئے مکان اتنے پسند ہے، وہ اتنے خوبصورت انہیں کوٹھی بنائی ہے، اس کو چھوڑ کے تو کسی اور جگہ چلے جائے گا، وہاں پتہ نہیں تیرا کیا بنے گا. یہ نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کے لیے وہ ہجرت کر جاتا ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان جہاد کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے. جب بندہ اور کہتا ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے تو شیطان اس کو کہتا ہے تم جہاد کرنے جا رہے ہو، تم اپنی جان کو، اپنے مال کو خطرے میں ڈالو گے، جہاد میں مارے جاؤ گے، تمہاری بیوی کسی اور سے نکاح کر لے گی، تمہارا مال تقسیم ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس ابن آدم اس شیطان کی بات کو بھی رد کر کے اللہ کی رضا کے لیے جہاد میں چلے جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہے جس مسلمان نے ایسا کیا، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں اسلام کے لیے نکلا، جس مسلمان نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اس مسلمان کو جنت میں داخل فرمائے. تو پتہ چلا کہ جب بھی کوئی بات کہی جائے اور جب نماز کا وقت آ جائے شیطان کی 10 منٹ ٹھہر جاؤ پھر پڑھ لینا، نہیں، 10 منٹ ٹھہر نہیں جاؤ، اسی وقت پڑھو، شیطان کی بات کو رد کر دو، یہ بندہ جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ شیطان کی نہیں مان رہا، اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مان رہا ہے. غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ایک شب میں سیڑھی چڑھ رہا تھا تو میرے نفس نے کہا کاش ایک گھڑی تو سو جا، پھر اٹھ کر عبادت کر لینا. اور فرماتے جو ہی میرے دل میں خیال آیا میں وہیں ٹھہر گیا، ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اسی حالت میں میں نے پورا قرآن مجید پڑھ دیا. اس کے بعد میرے نفس نے کبھی مجھے تنگ نہیں کیا. پتہ چلا کہ جب بندہ کوئی دین کا کام کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے تو شیطان اس کو روکتا ہے، تو اس کو رکنا نہیں چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کر دینا چاہیے، پھر کامیابی ملتی ہے. بے شک جی، بے شک. کیا مرتبے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملتے ہیں. حضرت سیدنا حضرت ابو حلیم حبیب بن سلیم رائی علیہ الرحمہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری میں کشف المجوب شی میں فرماتے کہ حضرت ابو حلیم حبیب بن سلیم رائی علیہ الرحمہ دریا فرات کے کنارے عبادت کرتے تھے. ان کے بارے میں
ایک بزرگ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرا فرات کی کنارے سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے عبادت کر رہے ہیں اور بکریاں ان کی چر رہی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ بیریاں بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے، حالانکہ بیریا بکریوں کی رکھوالی کر حالانکہ بیریا بکریوں کا دشمن ہوتا ہے۔ جب کوئی بکری ریور سے باہر نکلتی ہے بیریا ہانک کر اس کو ریور میں کر دیتا ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میں نے کہا ان بزرگوں کی زیارت کرنی چاہیے کہ جن کی بزرگی کی علامت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کافی دیر میں رکا رہا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے سلام عرض کیا تو آپ نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا بیٹا کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ جب اپنے بزرگوں کے پاس جائیں اور جا کر پوچھیں بیٹا کیسے آئے ہو تو عرض کرنی چاہیے حضور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے مجھے حضور فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے فلاں، یہ نہیں مسئلے نہیں بیان کرنے چاہیے، پہلے جا کر اللہ والے خود ہی دیکھ لیتے ہیں یہ کس معاملے کے لیے ہے اور کیا کروانے کے لیے ہے، ایسے جاتے ہی مسئلے نہیں بیان کرنا۔ ہاں اگر وہ پوچھے حال کو آپ کی زیارت کرنے کے لیے بعد میں وقت ملے اور موقع کی مناسبت سے اپنے مسائل حل کر تو فرماتے ہیں انہوں نے میری دعا فرمائی۔ بعد میں نے پوچھا حضرت میں بیریے کی بکریوں سے دوستی موافقت دیکھتا ہوں، فرمایا جب سے بکریوں والے کی دوستی اللہ سے لگ گئی ہے اس دن سے ان کی بھی دوستی لگ گئی ہے۔ پھر حضرت ابو حلیم حبیب بن سلیم رضی اللہ عنہ نے ایک لکڑ کے پیالے کو پتھر کے نیچے رکھا تو اس میں سے 2 چشمے جاری ہوئے، ایک دودھ کا ایک شہد کا، فرمایا نوش کرو۔ فرماتے میں نے نوش کیا۔ بعد میں نے پوچھا حضرت آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا؟ فرمایا میں نے یہ مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی پیروی سے حاصل کیا ہے۔ پتہ چلا دنیا میں جس کو جو بھی مرتبہ ملتا ہے وہ آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملتا ہے۔ پہلے ابو بکر تھے، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں آئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بنا دیے گئے۔ پہلے عمر تھے، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوئے، پیروی کی، اتباع کی، محبت کی تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بنا دیے گئے۔ پہلے عثمان تھے، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں آئے ذی النورین بنا دیے گئے۔ پہلے علی تھے، بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں آئے تو شیر خدا رضی اللہ عنہ بنا دیے گئے۔ تو دنیا میں جس کو جو بھی مرتبہ ملتا ہے وہ آقا علیہ السلام کے صدقے اور آپ کی پیروی کے صدقے ملتا ہے۔ بے شک جی بے شک۔ کیا دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہی ہوگا؟ کوئی حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء مع من حبا، قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اگر آج جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن ہمارے آقا پاک علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، اولیاء سے محبت کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا۔ جو آج غوث پاک رضی اللہ عنہ سے محبت کرے گا غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ داتا صاحب سے محبت کرے گا تو ان کے ساتھ ہوگا۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید علی اصغر شاہ صاحب، بابا سرکار نگینا علیہ الرحمہ، بابا سرکار مدینہ اسلام علیہ الرحمہ، آپ سے محبت کرے گا انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو دنیا میں جس سے بھی محبت ہوگی کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور حضرت سیدنا شعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت، صحابہ رضی اللہ عنہم امام الانبیاء علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ تو شعبان رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ ایک دن بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں حاضر ہوئے، چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، غم کے آثار نمودار ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان خیر ہے، آج تیرے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے۔ تو شعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی تکلیف یا مرض لائق نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ جب مجھے آپ سرکار علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی تو مجھ پر شدید و وحشت طاری ہو جاتی ہے، دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اور جب تک میں آپ سرکار علیہ السلام کی زیارت نہ کر لوں میرے دل کو چین نہیں ہوتا۔ پھر میں آخرت کا تصور کرتا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہاں مجھے آپ سرکار علیہ السلام کا دیدار ہوگا یا نہیں، کیونکہ آپ سرکار علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اونچے درجوں پر ہوں گے، اور اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کے درجے سے بہت نیچے ہوں گا، اور اگر داخلہ نہ ملا تو کبھی بھی دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ تو رب کائنات کا درائے رحمت جوش میں آیا تو رب کائنات نے فرمایا محبوب علیہ السلام فرما دیجئے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام سے محبت کرے گا کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا۔ جس سے محبت ہوتی ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کیا کرتے تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عرابی کے ساتھ گورے کا سودا ہوا. اچھا. جب سودا ہوا تو عرابی گورا بیچ کر مکر گیا کہ میرا آپ کے ساتھ سودا نہیں ہوا. اتنے میں لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے کہا عرابی تیری نیت خراب ہو گئی ہے، تیری نیت خراب ہو گئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ کے سوا کوئی دوسری بات نہیں کر سکتے. بے شک. کافی بھی مانتے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صادق ہے، امین ہے، سچے ہیں، سچ کے سوا کوئی بات نہیں کر سکتے. تو اس رابی نے کہا کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں تو کوئی گواہ پیش کرے. اب سودا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس رابی کے درمیان ہوا تھا، تیسرا کوئی گواہ نہیں تھا. اتنے میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کہیں سے آ رہے کیا صحابی رسول تھے، کیا دلیلیں پھر دین. تو وہ آ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رابی آپ کے ساتھ جھگڑ کیوں رہا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خزیمہ اس رابی کا میرے ساتھ گورے کا سودا ہوا تھا، اب یہ مکر گیا، کہتا میرا آپ کے ساتھ سودا نہیں ہوا، اگر سودا ہوا تو کوئی گواہ پیش کرے. تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اس رابی کو کہا ہے رابی میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گورے کا سودا کیا ہے. اب رابی لاجواب ہو گیا، وہ چلا گیا، اونٹ مل گیا، ہاں جی پھر وہ چلے گئے. اب اگلی بات غور سے سننے والی. کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے فرمایا خزیمہ جب میرا اور رابی کا سودا ہوا تھا اس وقت تو تم تھے نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ تو سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لیا، ہم نے کوئی دیکھی؟ آپ سے سنا تھا بس، آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے مان لیا، کوئی دیکھا؟ آپ نے فرمایا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا، ہم نے کوئی دیکھی ہے؟ آپ نے فرمایا عرش ہے، لوح ہے، قلم ہے، ہم نے مان لیا، ہم نے کوئی دیکھا ہے؟ سب سے بڑھ کر آپ نے فرمایا اللہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے وہ بھی مان لیا، ہم نے کوئی دیکھا ہے؟ جب ہم نے وہ مان لیا ہے تو ہم نے یہ بھی مان لیا ہے. وہ فرمایا کہ اتنی بڑی باتیں ہم نے مان لی ہیں، ہاں جی، تو ایک چھوٹی سی بات پہ ہم مکر جائیں. کیا خوب جی، کیا خوب. تو حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یہ محبت محبت کرتے تھے، یعنی کہ محبت مصطفیٰ بھی تھی، اتباع رسول بھی تھی، اطاعت رسول بھی تھی. کیا خوب. صحابہ جب تک صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرح ہمارے دلوں میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہوگی بندہ کامیاب نہیں. غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف حضور پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام. مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت رکھتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں بغض نہیں ہوتا. ہمارے دادا پیر و مرشد بابا سرکار یوسف علی نگینہ رحمہ فرماتے مر مٹے عصمت مصطفیٰ پر، اس کو کہتے ہیں ایمانی دولت. مر مٹے عصمت مصطفیٰ پر، اس کو کہتے ہیں ایمانی دولت. بغض دل میں ہو اپنے نبی سے مومنوں کی نشانی نہیں ہے. جس کے دل میں بغض ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا، منافق ہوگا. اور مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سنتا ہے تو چہرہ نور سے منور ہو جاتا ہے. واہ واہ واہ، کیا خوب جی، کیا خوب. کیا جو رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس کی تعظیم کرنی چاہیے؟ جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. بات صرف اتنی، جس کے دل میں چاہے غریب ہے، چاہے ریڑھی لگانے والا ہے، چاہے پھل بیچنے والا ہے، چاہے سبزی بیچنے والا ہے، غریب سے غریب ہے، امیر سے امیر ہے، جو بھی ہے، جس کے دل میں محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. اور امام بخاری بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 404 میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کچھ عرصہ سفر میں رہا. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ میری خدمت کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے، لیکن وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت کیا کرتے تھے. کیا وجہ تھی؟ کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں جہاں کسی انصار کو دیکھتا ہوں، جہاں کسی انصار کو دیکھتا ہوں اس کی تعظیم کرتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، اس لیے کہ انصار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے، آپ کا ادب بھی کرتے تھے. کتنی دلکش بات ہے کہ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے انصار کو دیکھا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم میں ہم تن مصروف رہتے ہیں. اس لیے انصار رضی اللہ عنہ میں سے مجھے جو کوئی ملتا ہے میں اس کا احترام کرتا ہوں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں.
لیکن یہاں تو چھوٹے بڑے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت کی وجہ سے چھوٹوں کی تعظیم کر رہے ہیں، اور بعض ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ جو تعظیم کو شرک کہتے ہیں اور غلو کا نام دے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے، یاد رکھے پیارے بھائیوں، وہ بندہ قابل احترام نہیں ہے۔ احترام کے قابل وہی ہے کہ جس کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام اور جو تھے انصار رضی اللہ عنہم، انسان تو انسان، پتھر پہاڑ، دیگر مخلوقات، چرند پرند، اونٹ بکریاں، سبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بھی کرتے تھے، آپ کی تعظیم بھی کرتے تھے۔ آخری بات سے انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خیبر کا موقع تھا اور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، تو میں آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہاں پر خدمت کرتا رہا۔ کتنے خوش نصیب تھے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے رہے۔ فرماتے ہیں جب واپسی پر مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو احد پہاڑ نظر آیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں ایک پہاڑ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور پھر مسوی شی میں آتا ہے، اور حضرت امام احمد یارخا نعیمی رحمہ جال حق کے صفحہ نمبر 140 میں فرماتے ہیں ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے موزے مبارک اتار کر رکھ دی، ایک چیل آئی، اس نے جبڑ کر آپ کا ایک موزہ اٹھایا اور اوپر لے جا کر جب اسے الٹا پھینکا تو اس میں سے سانپ نکلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیل سے درافت فرمایا تو نے میرا موضوع کیوں اٹھایا؟ اسے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اڑتی ہوئی آپ کے سر انور کے مقابل ہوئی تو میں نے آپ کے سر انور سے آسمان تک وہ نور دیکھا کہ اس نور میں آ کر مجھ پر زمین کے ساتوں طبقے روشن ہو گئے۔ اس سے میں نے آپ کے موزے مبارک میں ایک سانپ دیکھ لیا اور اس خیال سے اٹھا لیا کہ کہیں یہ سانپ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اندازہ لگائیں ایک چیل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت رکھتی ہے، اور وہ کتنا عجیب و غریب اور بد نصیب شخص ہے کہ جس کا سینہ محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے خالی ہے۔ بے شک جی، بے شک، کیا خوب جی، کیا خوب۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بلے شاہ فرماتے ہیں نا، بلیا مرشد اونوں منیے جڑا رج حرام کھوائے، مرشد اونوں منیے جڑا رج حرام کھوائے۔ اچھا، یہ کتنا لوگ کہتے ہیں جی کیا شعر پڑھ دی ہے، یہ کیا انہوں نے یہ بلے شاہ کا نام لیتے ہیں اور ولی کہتے ہیں، ان کے مزارات پہ جاتے ہیں، یہ کیا شعر لکھ دی ہے، بلے شاہ انہوں مرشد منیے جڑا رج حرام کھوائے، یعنی کہ اپنی باتیں اور رج بھی حرام کھوائے، یہ کیا بات کر دی، انہوں نے شعر کیسا لکھ دیا؟ تو کہنے لگے جی اس کی تشریح ایسے ہے، بلے شاہ مرشد انہوں منیے جڑا غصہ پلانا سکھا جائے، غصہ حرام ہوتا ہے، بلے شاہ مرشد انہوں منیے جڑا رج حرام کھوائے، تے بلے شاہ مرشد انہوں منیے جڑا گناہ گار نو ولی بنائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، مرشد انہوں منیے جڑا گناہ گار نو ولی بنائے۔ تو کیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرشد تھے اور جو صحابہ کرام تھے یہ مرید تھے، کیا بات ہے، سبحان اور کیا بنایا، سب کو ولی بنا دیا، ولی بنایا، صحابہ بھی ہیں اور ولی بھی ہیں۔ کیا مرشد انہوں منیے جڑا گناہ گار نو ولی بنائے۔ حضرت ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، آج کیا ان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ مرشد کیا ہے۔ یہ جو ولی ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ نے اختیار دیا ہوتا ہے۔ بے شک دنیا میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اگر اختیار ہے تو وہ اللہ نے عطا فرمایا، ذاتی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ عوام اس کو سمجھتی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے، اختیار بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، علم بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے، یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے، لیکن عطا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائی۔ اب وہ اس میں سے جس کو جتنا دینا چاہے، دینے والی ہے ذات اللہ کی، پر دلانا میرے حضور کا ہے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، عرش جانا میرے حضور کا ہے۔ سبحان اللہ، کیا جی قادری صاحب، یہ بلے شاہ مرشد انہوں منیے جڑا رج حرام کھوائے، تے بلے شاہ مرشد انہوں منیے جڑا گناہ گار نو ولی بنائے۔ اچھا، یہ دیکھیں جی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن علی سرکار، حضرت خواجہ غلام فرید، کیا خوب آپ نے لکھا، کیا کہتے جی، کہتے جی میڈا عشق بھی تو۔ حضرت خواجہ غلام فرید یہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے نوکروں میں سے 18ویں نوکر کے مرید ہوئے ہیں،
18वें नंबर पे आपका नंबर है बाबा फरीद रहमतुल्लाह, लेकिन नौकरों में से 18वें यानी कि नंबर के, यानी कि आप उनके पता कि इनके अपने बड़े भाई के मुरीद थे ये, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिटन वाली सरकार। आपका तो हमें वो शेर ही नहीं समझ में आता। आप फरमाते कि आपने अपने बड़े भाई के हाथ में हाथ दे के जब बैत हुए ना, तो उन्होंने ये कहा, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा किबला काबा ईमान भी तू, मेरा हज ज़कात भी तू। अच्छा जी, वो कहनी जी ज़कात क्या है जी? अपने मुर्शिद को ज़कात भी बना दिया है, सारा कुछ बना दिया, हज भी, सारा कुछ। ये तो हमने सुना था कि माँ बाप के चेहरे की जो ज़ियारत करता है उसे हज का सवाब मिलता है। ये अपने मुर्शिद को भी देखना भी हज का सवाब है, ज़कात का भी सवाब है, सारा कुछ सवाब है। ये समझ नहीं आती। और मिर्जा जहन्नमी, वो जो जहन्नमी है, फितना पर वो कहते जी ये वलियों ने तो सारी जिंदगी किए कुछ नहीं, भाई थोड़ी सी और जूतियां खा और जाके पखाने के ऊपर गिर और तुझे अक्ल आए, और तुझे अक्ल नहीं आनी, अक्ल तो पर्दे इनके वो तो खत्म हो गई थी ना तेरी अक्ल, और पखाने के ऊपर जाके गिरा और थोड़ी से और जूतियां खा। भाई तुझे तो बाबा फरीद के नौकरों में से 18वें नंबर के नौकर की आपको समझ नहीं आ रही। उनके जो ज़कात का है, हज का है, इश्क का है, ईमान भी का है, उसकी नहीं समझ आ रही। तो ये बता तुझे बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की कैसी समझ आएगी? तुझे दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की समझ कैसे आएगी? भाई तुझे गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की समझ कैसे आएगी? भाई तुझे हाजी यूसुफ अली नगीना साहब की समझ कैसे आएगी? भाई तुझे मुनीर अहमद यूसुफ साहब की समझ कैसे आएगी? भाई तुझे ये बताओ पीर सैयद तार अलाउद्दीन सरकार की समझ कैसे आएगी? जो हजूर अलैहिस्सलाम की आल है, उनकी कैसे समझ आएगी? अच्छा जी, ये बताएं कादिर साहब, इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो आपने वलियों के बारे में जो इरशाद फरमाना, इरशाद फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूबल्लाह। कुरान पाक में 2 लफ्ज़ आते हैं, एक है अताअत और दूसरा है इत्तिबा। अताअत और इत्तिबा। सुभान अल्लाह। अताअत क्या है? हुक्म। मिसाल के तौर पे कोई आदमी किसी दफ्तर में मुलाजम है, वो अपने बॉस का हुक्म मानता है, या किसी प्राइवेट जगह पे है, वो हुक्म मानता है, जो उसे कह दिया वो करता है, जी हजूरी करता है, और उसके अंदर, उस शख्स के अंदर इत्तिबा नहीं होती। अल्लाह अल्लाह। अताअत क्या है? उजरत। अताअत क्या है? उजरत। मजदूरी जब इंसान करता है ना, तो उसको जो मुआवजा मिलता है उसको उजरत कहते हैं। और दूसरा लफ्ज़ आता है इत्तिबा। इत्तिबा क्या है? सुभान अल्लाह। इत्तिबा का मतलब है कुर्ब, इंतहाई। यहाँ आप सल्लल्लाहु की ज़ात मखसूसा के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किया गया है, इत्तिबा। जो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि की मोहब्बत में वो मर मिटने तक पहुंच जाए, वो इत्तिबा है। अल्लाह अकबर, क्या खूब जी, क्या खूब, वाह वाह। अगर आपने अल्लाह को महबूब बनाना है तो आप अताअत करें, जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है वो सब करते जाएं, ये अताअत है। बेशक। जब आपने अल्लाह का महबूब बनना है अल्लाह, तो फिर आप इत्तिबा करें। अल्लाह अल्लाह, क्या खूब जी, क्या खूब, फिर आप इत्तिबा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ात अक़दस, सुभान अल्लाह, ना आपकी मिसल को आया, ना को आएगा, ना को है, ठीक है।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مر مٹنے کا نام ہے اتباع رسول. اللہ اکبر. جب آپ میں اتباع رسول پیدا ہو جائے گی تو پھر آپ اللہ کے محبوب ہو جائیں گے. بے شک. اور اس کے بعد بڑا انعام کیا ملے گا؟ جیسے حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر کہ ہر تقدیر تقدیر سے واہ واہ پہلے واہ واہ. خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کیا بات. تو کیا چاہتا ہے. اور بابا فرید رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ فرید نے 40 سال جی اس کی مانی ہے. ہاں آج فرید جو کہتا ہے وہ میری مانتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، قادری صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ بے شک. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ جب آج اللہ کی رضا کے پیروکاری کرو گے نا تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسا یعنی کہ تو چاہتا ہے ویسا وہ چاہے گا. تو کہتے جی آج جو اللہ چاہتا ہے تو بھی وہی چاہ. تو ایک وقت ایسا آئے گا جو تو چاہتا ہوگا پھر اللہ بھی وہ چاہتا ہوگا. پھر فرمایا فدخلی فی عبادی، عبادت کار جو اللہ نے حکم دیا ہے، وادخلی جنت، پھر جنت میں جا. سبحان اللہ. جی ارشاد. سبحان اللہ. تو یہاں بات آتی ہے ایک آپ کے ذہن میں ہے ذرا اور ریڈیو ہو جائے گی جی جی ضرور. کہ مومن کیا ہے اور مسلمان کیا ہے. اللہ. مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے ہم. اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. اوہ کیا ہو کیا اور بات. اللہ کا حکم کیا ہے؟ ہم. اللہ کا حکم یہ ہے میں تو ہوں، ہم. میں تو ہوں، لیکن جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھ تک پہنچے گا وہ میرا ہے. اللہ. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ اسلام سے قبل ان کی زندگی کیا تھی؟ ہم. بالکل بے رہ روی کی زندگی تھی. جب وہ آقا نامدار رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنا اللہ پاک کی طرف سے ان کو یہ مقبول ہوا تو پھر ہم. زمانے بھر کے لیے بلکہ ماضی حال مستقبل تینوں زمانوں کے لیے وہ بھی رہنما اسلام بن گئے. اللہ اکبر. اور انہی کی اتباع کی تابعین نے، تبع تابعین نے، ہم. اور اولیاء کرام نے. ہم. تو کوزے میں دریا بند کرنے کے لیے ہم. کہ مترادف یہ بات کہوں گا ہم. کہ اگر زندگی میں اے مومن، اگر تیری زندگی میں، اے مسلمان اگر تیری زندگی میں عبادت ہے، ہم. اتباع نہیں، ہم. تو عبادت بھی جو ہے وہ بھی بیکار ہی ہے. بیکار. یہاں ایک بڑی زبردست بات آتی ہے کہ شیطان نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا، بڑی عبادت کی، ہم. لیکن اس میں جب اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا اللہ کہ آدم کو سجدہ کرو، ہم. اللہ کا حکم ہے، بے شک. اس نے کہا میں نے نہیں کرنا، انکار کیا سیدھا ہی. انکار کیا، کفر کیا. اور کتنا عبادت ریاضت کرتا تھا. اللہ تو فوری طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دفع ہو جا، دفعہ جو لعنت بھی بھیجی. لعنت بھیجی. ہاں. تو بات کو اختصار اور سمیٹتے ہوئے کہ اگر اتباع رسول نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تو کچھ بھی نہیں ہے. علامہ صاحب سبحان اللہ، علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے درجات بلندی و ترقی عطا فرمائے. آپ نے سبحان اللہ کیا شعر لکھا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے سبحان تو اللہ. ہم تیرے ہیں. ہاں. یا یہ جملہ یہ لفظ نہیں آیا تو میں تیرا ہوں، اللہ ہم تیرے ہیں. ہم تیرے ہیں. اس میں جمع کا صیغہ آ رہا ہے. اللہ تو واحد ہے، احد ہے، واحد سے بھی آگے احد ہے. یہاں اللہ اور اللہ کے رسول دونوں ہستی ہیں. پھر مومن کے لیے اگر وہ یہ کرے جو اللہ فرما رہا ہے
یہ کلم علامہ صاحب اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لیکن یہ سارا خیال اللہ تعالیٰ کا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم. واہ 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 لوح واہ کیا ہے؟ واہ واہ واہ. لوح کیا ہے؟ تختی، ہوں. اور قلم لکھنے والا ہتھیار. اوہ کیا بات ہے، خود ہی لکھ جو لکھنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے پاک ہے کہ مومن کی سوچ ہی اس کی تقدیر ہوتی ہے. بے شک. جسے پنجابی میں کسی شاعر نے لکھا ہے کہ رب بندے دی زبان وچ بولدا، آپ اپنے نظارے نہ ٹولدا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو جب انسان پورے طریقے سے، پوری ایمانداری سے، پوری نیت سے، پورے ایمان سے اپنے میں اتباع رسول پیدا کرتا ہے تو پھر اس کو کیا مرتبہ ملتا ہے؟ پھر یہی مرتبہ ملتا ہے کہ رب و بندے زبانے سے بولتا، آپ اپنے نظارے نہ ٹولتا. اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے، اولیاء اکرام کے لیے، کہ ان کے ہاتھ پاؤں زبان میں خود بن جاتا ہوں. بے شک بے شک بے شک. کیا خوب. تو یہ چیزیں عبادت سے نہیں ملتی، اتباع رسول سے ملتی ہیں. عبادت تو اللہ کا حکم ہے نا، نہ کرو گے تو سزا ملے گی. اور اتباع کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان کی ہر سنت کو اپنائے اور خلوص دل سے اپنائے. بے شک بے شک بے شک. جو میں نے پہلے اس کا کر چکا کہ صرف حکم ماننا، دل سے اس کو جیسا اچھا سمجھے نہ سمجھے الگ بات ہے. حکم ماننا یہ اطاعت ہے، اور حکم بھی ماننا اور دل سے محبت کرنا اور ہر وقت اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھنا، یہ اتباع رسول ہے. اللہ 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 سبحان اللہ. تو اولیاء اکرام کو جو درجات ملے ہیں وہ اتباع رسول سے ہی ملے ہیں. بے شک بے شک. جی وہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ محمد محمد پکیندے گزر گئی. واہ. محمد محمد پکیندے گزر گئی. احد نل، ابھی آپ نے کہا نا اللہ احد بھی ہے، احد نل احمد، احمد جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، احد نل احمد ملیندے گزر گئی. میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، خدا تے محمد سڑیندے گزر گئی. کیا خوب جی، کیا خوب. اچھا تو یہ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب دوستوں کو اتباع رسول عطا فرمائے. آمین جی آمین. بہت شکریہ کیونکہ جی. اسی میں کامیابی ہے. بے شک بے شک. جب انگریز یہاں پہلے 1800 میں جب انگریز یہاں آیا نا بر صغیر میں، اس نے بڑے واضح طور پہ، کیونکہ یہ منافق ہے بہت بڑا، اس نے یہ چیزیں بڑے میٹھے اور بڑے سہل انداز میں جو کم علم مسلمان تھے ان کو بڑے طریقے سے کہ یار آپ ایسا کریں کہ آپ وہ رمضان کا مہینہ جو ہے نا گرمیوں میں نہ رکھا کریں، تکلیف زیادہ ہوتی ہے انسان کو، سردیوں میں رکھ لیں. تو ہمارے علماء کرام اللہ پاک ان کے درجات و مرتبہ میں بلندی و ترقی عطا فرمائے، انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، نہیں جو نبی پاک نے فرما دیا اللہ وہی ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں جو رمضان المبارک میں برکتیں ہیں نا وہ، ہاں ایک ربیع الاول شریف میں اور رمضان المبارک میں جو برکتیں ہیں جی جی اور کہیں بھی نہیں. سبحان اللہ. پھر دقیق باریک ہم نے یہ کیا کہ دیکھیں آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، بے شمار لوگوں کو عربی نہیں آتی، آپ اردو میں پڑھ لیا کریں. تو علماء کرام سبحان اللہ انہوں نے فرمایا نہیں، اللہ پاک نے عربی میں اتارا ہے، عربی ہی پڑھی جائے گی. جب آپ عربی سیکھنا شروع کریں نا بالفرض، تو خدا کی قسم یہ اتنی آسان ہے کہ آپ اتنے میں مزہ بھی بڑا آتا ہے. بے شک بے شک. عربی زبان میں بہت لجاجت، بہت محبت اور بہت مٹھاس ہے. ایک علامہ صاحب تھے، وہ کیا خوب بات بتاتے تھے، کہتے جی اگر کسی کے چودھری کے گھر جاؤ، کسی بادشاہ کے گھر جاؤ، ادھر دسترخوان لگا ہوتا ہے، جی جی دسترخوان کے اوپر طرح طرح کے کھانے پڑے ہوتے ہیں. جی کسی پہ میں مثال دیتا ہوں، جی جی کسی کے یعنی کہ دیکھو کہیں پہ چھوٹا گوشت پکا ہوا ہوتا ہے، کہیں پہ بڑا گوشت، کہیں پہ یعنی کہ مرغی کی، کہیں پہ مرغا، کئی اقسام کے پھل پڑے ہوتے ہیں، سیب کے، یعنی کہ ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں جیسے کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہوتی. اور میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ اتنے اتنے کھانے پڑے ہوتے ہیں. وہ کہتے جی اسی طرح انسان کو اگر بھوک لگی ہو نا،
रमज़ान मुबारक में अक्सर यानी कि होता है, तो वो कहते हैं ये जो दस्तरखान उधर जाके बैठ के खाते हो, इसी तरह अल्लाह का भी एक दस्तरखान है। सुभान अल्लाह, बेशक अल्लाह का भी एक दस्तरखान है। वो दस्तरखान कौन सा है? वो कुरान पाक है। इसमें भी आपको तरह तरह के खाने मिलेंगे। क्यों नहीं, बिल्कुल। वो मैं आप चाहे देखें, आपने तो शायद किया हो, आप तो माशाल्लाह सबसे यानी कि बड़ा इल्म रखने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बतलाता हूँ, एक बात को गौर से ज़रा सुनिएगा। वो क्या खूब जी, क्या खूब। वो कहते जी अगर इंसान भूखा हो ना जी, तो आके वजू करके कुरान पाक पढ़े तो उसको पता ही नहीं होता कि मैंने रोज़ा रखा हुआ या नहीं ये रखा हुआ। कुरान पाक का बहुत बड़ा मौजज़ा है। बेशक। मैं यहाँ एक बात शेयर कर दूँ, सिर्फ एक सबक के लिए। मेरे ऊपर ख़ास अल्लाह का करम है, और आप लोगों को, आप भी मेरे बड़े अच्छे कुलीग भी हैं। खुदा आपको कभी बाथरूम जाने की हाजत ज़्यादा महसूस हो रही है, ठीक है, कोई इंतज़ाम ऐसा नहीं है कभी, तो बड़ा आसान सा ये तरीका, एक दफ़ा दुरूद पढ़ लें, एक दफ़ा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अव्वल आखिर दूध पाक पढ़ें। अपने दायां पे खुद ही भूल गा के ऐसे कर लें, चाहे आप 8 घंटे निकाल लें, अच्छा। 2 घंटे 4 घंटे बाद वो आप भूल ही जाएंगे। और ये चीज़ मैंने अक्सर कई दफ़ा मार्केट में जब अपना कुछ लिखने के लिए जाता हूँ, तो कहीं कोई इंतज़ाम होता है, कहीं नहीं होता, तो फिर अल्लाह से आरज़ू करते हैं, या रब्बुल आलमीन कोई अगर इंतज़ाम अच्छा हो तो, नहीं तो फिर यही करके अल्हम्दुलिल्लाह घर आके। क्या जी जी मेरी एक आखिर पे बात सुनिए, फरमाइए। अगर आपने कुछ बताना तो बताएं, नहीं बताना तो फिर चूंकि शायरी का वक्त भी पास ये तो। मैं एक मुश्ताक साहब ने एक सवाल किया है, जी प्यारे भाई मुश्ताक साहब का सवाल है कि कुरान पाक में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ईमान वालों मेरी और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। तो आगे वो कहते हैं क्या अब इंसान अल्लाह की इताअत पैसे के लिए करेगा? प्यारे भाई मुश्ताक भाई, इताअत के जो लुगत में मायनी है वो ताबेदारी, बंदगी, फरमा बरदारी, तामील हुक्म और इताअत के हैं। जब बंदा इताअत ये होती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज पढ़ो। अब मोमिन का ये काम है कि आका अलैहिस्सलाम के फरमान की इताअत करते हुए नमाज पढ़े। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़कात दो, हज करो, गरीबों की मदद करो, यतीमों के सरों पर हाथ रखो, मस्जिदें तामीर करो, मदारिस बनाओ, तुलबा का ख्याल रखो। ये जितनी बातें भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, इन पर जो अमल करेगा वो हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की इताअत करेगा, और जो आका पाक अलैहिस्सलाम की इताअत करता है वो अल्लाह की इताअत करता है। और अगर मस्जिद, कोई बंदा मस्जिद बना रहा है, कोई सखावत कर रहा है, कोई हज कर रहा है, कोई जहाद कर रहा है, इस नीयत से कि लोग मुझे देखेंगे कि ये जहाद पर जा रहा है तो लोग मुझे कहेंगे वो ये बड़ा ताकतवर और बहादुर इंसान है, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, लोग कहेंगे ये बड़ा सही है। एक बंदा इल्म सीख रहा है, सिखा रहा है, लोग कहें ये आलिम है, ये इल्म सिखा रहा है, बड़ा दीन का काम कर रहा है। अगर नीयत ये है तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस बंदे को दोज़ख में ऊंधे मुंह डाल दिया जाएगा। और अगर बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल कर रहा है तो वो हमारे आका पाक अलैहिस्सलाम की इताअत कर रहा है। और इस इताअत में पैसे का लेना देना नहीं है। अगर पैसे का लेना देना तब होगा जब नीयत खराब होगी। नीयत खराब होगी तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। बेशक जी, बेशक जी। अच्छा नाज़रीन किराम, अभी कुरान पाक की भी बात हो रही थी, औलिया किराम की भी बात हो रही थी, इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो रही थी बात, इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो रही थी बात, इश्क मोहब्बत वाली हर चीज़ की बात हो रही थी। तो नाज़रीन किराम आखिर में एक बात समात करिएगा, फिर दुआ करते हैं, चूँकि शायरी का वक्त भी करीब है, हमने उनसे एक नात भी सुननी है। तो नाज़रीन किराम, एक बच्चा फजर के वक़्त एक किताब पकड़ता है और सीने के साथ लगाता है, लगा के मदरसे की तरफ चलता है, मस्जिद की तरफ जाता है, और वो कुरान पाक है। और वही बच्चा फिर 9 बजे
ایک پیچھے ایک بستہ لے کے جاتا ہے, بستہ, اور وہ اس کے اندر 8 سے 10 کتابیں ہوتی ہیں, اور وہ اسکول کی طرف روانہ ہوتا ہے, اسکول کی طرف جاتا ہے. اب یہ چھوٹے سے بچے نے ایک ہمارے یعنی کہ جو مسئلے تھے ان کو حل کر دیا. وہ کہنے لگا, اس کا یہ بستہ اٹھا کے جانے لگا اور یہ بتانے لگا کہ یہ جو میں نے پیچھے کتابیں رکھی ہوئی ہیں نا, یہ دنیا میں رہ جائیں گی اور پیچھے ہی رہ جائیں گی, یہ جو علم ہے یہ پیچھے رہ جائے گا. اور یہ جو قرآن پاک کو سینے سے کے ساتھ لگا کر مدرسے میں جاتا ہے, مدرسے جاتا ہے, تو پھر وہ ہمیں سبق دیتا جاتا ہے کہ یہ جو قرآن والا علم ہے یہ آگے بھی ہمیں کام آئے گا. اس لیے ہم نے آگے رکھ کے یہ بتاتا ہے کہ یہ آگے بھی کام آئے گا, قبر میں بھی کام آئے گا, حشر میں بھی کام آئے گا, اور جنت میں جب ہم پل صراط سے گزریں گے تو تب بھی کام آئے گا. تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ ملک رات کو عشاء کے بعد پڑھ کے سوتا ہے اور اسی ہی رات میں اگر اس کا وصال ہو جاتا ہے تو قبر میں اور کچھ نہیں آئے گا, وہ سورہ ملک آئے گی اس کی شفاعت کرنے کے لیے, اور وہ سورہ ملک آ کے روکے گی رستہ, فرشتوں کا بھی رستہ روکے گی, سب کا رستہ روکے گی, اور کہے گی جاؤ واپس چلے جاؤ, یہ تو میرا. تو پھر وہ کہے گی یا اللہ میں تو تیرے قرآن پاک کا ایک حصہ ہوں, یہ مجھے پڑھا کرتا تھا, میں اس کی سفارش کے لیے آئی ہوں, یا تو پھر مجھے اپنے قرآن سے نکال دے, تو یا پھر اس کے پاس کوئی بندہ نہ آئے, اس سے عذاب ہٹا لے. تو یہ کیا خوب یعنی کہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے, اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں کیا کیا چھوٹی چھوٹی ایسی پیاری باتیں بتلائی کہ ہم اس پر عمل نہیں کرتے, ہم اتباع رسول نہیں کرتے, ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائی ہوئی باتیں ان پر عمل نہیں کرتے. تو پھر کیا کرنا چاہیے بھائی؟ آج یہی لوڑ ہے, آج ہمیں یہی چاہیے کہ بھئی ہم اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ان کی چیزوں پر عمل کریں. ایک چھوٹی سی بات عرض کروں آپ کی اجازت سے, جی ارشاد. کہ آپ سب نے فرمایا کہ تمام علوم میں سے بہترین علم کون سا ہے؟ دین کا علم. اللہ. اب ایک چھوٹی سی بات, نامعلوم کتنے ماشاءاللہ حضرات دیکھ رہے ہیں, تو شاید کسی کے دل میں بیٹھ جائے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما دے. جب انسان دنیا کا علم حاصل کرتا ہے, وہ انجینئر, ڈاکٹر, وکیل یا پولیس میں یا فوج میں یا کسی بھی دنیا کے کسی عہدے پہ وہ لگ جاتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ عہدہ دے دیتا ہے. اب اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم اس سے کیسے بات کریں ہمارا بیٹا ناراض نہ ہو جائے, ہم اس سے کیسے بات کریں ہمارا بیٹا ناراض نہ ہو جائے. دنیاوی علم ہے نا. اس کے برعکس جبکہ ماں باپ جیسے قبلہ یوسف صاحب تشریف فرما ہے کہ جو والدہ اپنے بچے کو دین کا علم سکھاتا ہے, مفتی بناتا ہے, اسکالر بناتا ہے, علم کا ڈاکٹر بناتا ہے, عالم بناتا ہے ماشاءاللہ, تو جب بچہ دین کا علم سیکھ کے بڑا ہوتا ہے تو پھر اس میں یہ چیز نمایاں پیدا ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ میرا ماں باپ اس سے ناراض ہو جائے. اللہ اکبر. بے شک جی, کیا خوب جی, بہت شکریہ. دنیا میں ہی اجر مل جاتا ہے. بے شک جی, بے شک, بہت شکریہ. ادھر ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ ناراض ہو, ماں باپ ڈٹ کے بات کرتا ہے. دنیا کا علم, دین کے علم, بچہ خود چاہے وہ جتنی مرضی بڑی عمر میں چلا جائے, ماں باپ کی تو بچہ ہی ہے نا, تو وہ خود ڈرتا ہے کہ میرا ماں باپ ناراض ہو گیا, میں اللہ ناراض ہو گیا, اللہ ناراض ہوگا, خدا سے میرا بیڑا غرق ہو گیا. تو اس لیے وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے. یہ ہے دینی علم اور دنیاوی علم کا. جی جی, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. دعا فرماتے ہیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. مولا کریم, ہم نے تیری توفیق سے سحر ٹرانسمیشن کی ہے, اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم, تیری رضا کے لیے, تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے جو وقت دیا ہے,
اس وقت کا صدقہ، اس لمحے کا صدقہ، جتنے بھی میرے یہاں پر علماء کرام اور جتنے بھی نعت خواہ حضرات اور جتنے ہمارے ناظرین اس سر ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، مولا کریم اس وقت کا صدقہ ہم سب کے کاروبار، مال، جان، لادوں میں، علم میں، عمروں میں، وقت میں، رزق میں برکت رحمت نازل فرما۔ مولا کریم جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی تکلیفوں کو دور فرما۔ ہم سب کے گھروں میں جو معاشی تنگیاں ہیں، اس وقت کا صدقہ، جمعۃ الوداع کا صدقہ، ان معاشی تنگیوں کو ختم فرما، گھروں میں خوشحالیاں پیدا فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جو ہمارے ملک پاکستان کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو ترقی عطا فرما، اور جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ مولا کریم کرونا کی بیماری سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما۔ مسلمان ہسپتالوں میں، گھروں میں جہاں کئی بیمار ہے، جس بیماری میں مبتلا ہے، مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن شریف کا صدقہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما، اور جو کرونا کی بیماری سے شہید ہو چکے ہیں، مولا کریم ان سب کے درجات کی بلندی فرما۔ عاطی صاحب کے والدین، والد صاحب جو پیچھے وصال فرما گئے، ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی اولادوں کو، ان کے عزیز و قارب کو، ان کے لیے سال ثواب، صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وصلی اللہ تعالی حبیبی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔ اور وقاص بھائی بھی ہمارے ساتھ ابھی آئے ہیں، اللہ پاک جی آپ کو سلامت رکھے جی، اور میرے ساتھ سارے مہمان جو اپنا کیا نام ہے ناظرین اور میرے اسکالر حضرات، نعت خوان حضرات، سارے مل کر نعرہ لگائیں گے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ جی عمران بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ جی میں بلال بھائی آپ کو میڈل سناتا ہوں تو سماعت کیجیے۔ ہاں میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان، تو رحیم ہے تو ہی ہے رحمان، میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان، 70 ماہ سے بھی بڑھ کر مولا تجھ کو پیار ہے، 70 ماہ سے بھی بڑھ کر مولا تجھ کو پیار ہے، 70 ماہ سے بھی بڑھ کر مولا تجھ کو پیار ہے، 70 ماہ سے بھی بڑھ کر مولا تجھ کو پیار ہے، معاف کر دے سب خطائیں تو بڑا غفار ہے، رحم کرنا شان تیری، رحم کرنا شان تیری، تو بڑا رحمان، میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان، شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان،
شان مولا میرے مولا اونچی تیری شان. ہاں بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. اور پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پہ ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. ہاں پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ مل کے لگاؤ سارے لگاؤ او نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ آنکھو یا علی 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 یا علی. زہرا دا شوق پیرا دا پیرے میں کیا دا سیوا کڈایا میرے. زہرا دا شوق پیرا دا پیرے میں کیا دا سیوا کنایا میرے. میں کیا دا سیوا کنا میرے. تحت الثری تو عرش اولی تائیں تحت الثری تو عرش اولی تائیں سارے دا سارا سارے دا سارا رقبہ علی دا پڑھنا قصیدہ. الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے. الوداع 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 ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے جانے سے دل ہے پریشان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے جانے سے دل ہے پریشان. تو جدا سے اب ہو رہا ہے ماہ رمضان بس الوداع ہے. رحمتوں کا تو پیغام لایا برکتوں کا تو انعام لایا.
رحمتوں کا تو پیغام لایا، برکتوں کا تو انعام لایا، رتبہ اعلیٰ و افضل ہے تیرا، ماہ رمضان بس الوداع ہے، الوداع 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 ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے، ماہ رمضان بس الوداع ہے۔